ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے سورہ صاد کے اندر کا کچھ حصہ اور سورہ زمر اور سورہ مومن کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے ان واقعات کے ذیل میں مفسرین نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو حدیث صحیح ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ بعض لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں بڑا شبہ ہوتا ہے عقلی اعتبار سے، سند اور ثبوت کے اعتبار سے تو حدیث صحیح، لیکن عقل پرستوں کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی تو وہ اس پہ اشکال کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ان کے زمانے میں انبیاء کو اجازت تھی، اس کا مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں اپنی 99 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور سب کا حق ادا کرتے تھے۔ اب اس پہ بعض ایسے مسلمان جو عقل کے غلام ہیں وہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ انسانی طاقت عقلی اعتبار سے اس کو تسلیم نہیں کرتی، انسان میں اتنی طاقت کہاں۔ بات یہ ہے کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ خاص انسان، وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کا معجزہ ہے۔ اب جتنے بھی معجزات ہیں وہ سارے عقل کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ اور جتنے بھی معجزات ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، عقل تسلیم کرتی ہے؟ سارے معجزے خلاف عقل ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ رب العزت انبیاء کو عام لوگوں سے زیادہ جسمانی طاقتیں عطا فرماتے ہیں، عام امتیوں سے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی جسمانی طاقت دی تھی، اتنی زیادہ، کہ مکہ کا ایک مشہور پہلوان تھا مشرک، جو 10 آدمیوں سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا اور 10 کو پچھاڑ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے مقابلہ کر لیں اور مجھے پچھاڑ دیں، میں ایمان لے آؤں گا۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا۔ اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت دی، سارے انبیاء کو دی، تو اللہ کو قدرت ہے اور یہ ان کا معجزہ ہے۔ اس لیے عقل کو یہاں پہ لڑانا اور عقلی اعتبار سے شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ غلط طریقہ ہے۔ زمر کہتے ہیں گروہوں کو، اور چونکہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو کافر اور مشرک اور گناہگار جہنم کی طرف جائیں گے تو وہ بھی جماعتوں کی شکل میں، ان کے لیے بھی لفظ زمر استعمال کیا، اور جو نیک بندے ہوں گے وہ بھی مختلف جماعتوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے، ان کے لیے بھی زمر کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہی اس کے اندر ہیں۔ مشرکوں کے باطل عقائد کی تردید ہے، اور خاص طور پہ اس میں اللہ رب العزت نے ذرا وضاحت سے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ مرنے کے بعد جب وہاں پر حساب کتاب ہوگا اور قبر کے اندر بھی، پھر جتنے بھی نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ سب کے سب حسرت اور افسوس کریں گے، اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ ہم نے تو بہت بڑا غلط کام کر لیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، اب ہمیں موقع دیا جائے، اللہ سے کہیں گے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بعد میں حسرت اور افسوس کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں جو انسان کرنا چاہے وہ کر لے، ابھی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہے، اور مرنے کے بعد پھر روئے پیٹے اور افسوس کرے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، یہ بھی سورت مکی ہے،
لیکن اس میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس سورہ مومن کی ابتدائی آیات کی فضیلت کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص سورہ مومن کی ابتدائی پہلی 3 آیتیں اور اس کے ساتھ آیت الکرسی دن کی ابتدا میں صبح کے وقت میں پڑھ لے تو سارا دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ شروع کی 3 آیتیں اور آیت الکرسی دن کے شروع میں پڑھ لینا چاہیے۔ اس سورت کو، اس کا نام ہے سورہ مومن۔ مومن ایمان لانے والا۔ یہ کون ہے مومن؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ نقل فرمائی اس صورت میں کہ فرعون نے ارادہ کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی۔ تو پھر فرعون کی جو قوم تھی وہ کہلاتی تھی قبطی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل غلام تھے، محکوم تھے، بظاہر ذلیل تھے، اور وہ حاکم اور عزت والے اور بہت اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے، قبطی۔ تو فرعون کا جو ایک چچزاد بھائی تھا وہ خفیہ ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور چچزاد بھائی تھا، ظاہری بات ہے بہت اونچے عہدے اور منصب والا ہوگا، شاہی دربار میں بیٹھتا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کے ارادے ناپاک ہیں، برے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، بلکہ اس نے ایک بڑی زبردست تقریر فرمائی، ایسی تقریر کی کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 1.5 رکوع میں اس کی تقریر کا ذکر فرمایا۔ اس کی تقریر قرآن میں نقل کر دی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور بڑے زبردست انداز سے اس نے سارے درباریوں کو سمجھایا اور ان کو ایمان کی دعوت دی، اور بڑے مؤثر اور بہترین انداز میں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو تم مجھے جس طرف بلا رہے ہو دنیا کی طرف، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہیں آخرت کی طرف بلا رہا ہوں اور وہ تمہارے کام آنے والی ہے، اور میری بات کو سنو اور سمجھو اور ایمان لے آؤ۔ بہت آخرت کا خوف دلایا، قیامت کا تذکرہ کیا، پچھلے نبیوں کا بھی تذکرہ کیا، بہت بہترین انداز میں اس نے اپنی درباری شاہی لوگوں کو، جو شاہی دربار کے لوگ تھے، وزراء، مشیر، ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو میں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس کی تقریر ساری نقل فرمائی اس صورت میں، اور اس صورت کا نام سورہ مومن رکھ دیا اس ایک بندہ مومن کی وجہ سے کہ اس کا تذکرہ، نام نہیں ہے، وقال رجل مؤمن، ایک ایمان والا آدمی، بس اللہ نے فرمایا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو، جو اس کی ظاہری بات ہے فرعون کو تو غصہ آنا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہا ہے اور ان کی تائید کر رہا ہے اور سب کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے پلاننگ کی کہ اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا، دربار کا آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ جب فرعون کو غصہ آئے گا تو کیا کرے گا، تو یہ پھر فوراً وہاں سے نکل گئے اور پہاڑوں کی طرف جا کر چھپ گئے، اور فرعون اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے فرمایا فوقاه اللہ السیئات ما مکروا، کہ جو انہوں نے تدبیریں کی تھیں اس ایک شخص کے بارے میں جو آل فرعون میں سے تھا، مومن مسلمان، اللہ نے ساری تدبیروں کو فیل کر دیا اور اس کو بچا لیا، وہ بچ گیا۔ اور فرعون جب غرق ہوا اپنے لشکر کے ساتھ تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کی حفاظت ہوئی۔ دوسری بات اللہ نے یہاں پہ جو ایک بات ذکر کی، عذاب قبر کا تذکرہ یہاں پہ اس صورت کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ جب یہ فرعون اور اس کا لشکر
اور اس کی قوم کے لوگ جو کافر تھے سارے غرق ہو گئے، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کو صبح اور شام ان سارے کافروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہنم کے عذاب دکھائے جاتے ہیں اور کچھ جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں اور تھوڑا بہت اس کا نمونہ بھی دکھایا جاتا ہے، ہلکا پھلکا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں اللہ نے نہیں کہا قبر میں ہوتا ہے، بس کہا یہ ہوتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلا یہ قبر میں ہوتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ آل فرعون کے ماننے والوں سارے کے سارے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور شدید عذاب میں چلے جاؤ۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے جو ہلکا پھلکا قبر میں عذاب ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن میں کہاں ہے عذاب قبر کا تذکرہ؟ بہت سے نام نہاد مسلمان عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، یہ سب ایسی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی قرآن میں نہیں ہے۔ حدیثیں تو بے شمار ہیں اس کے بارے میں، یاد رکھیے گا، لیکن قرآن کی آیتوں سے بھی عذاب قبر ثابت ہے، جس میں سے ایک یہ آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ ایمان سے خارج۔ اس لیے عذاب قبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ براہ راست جسم پر نہیں ہوتا، وہ براہ راست ہوتا ہے روح کے اوپر۔ اور کوئی یہ کہے کہ ہمیں جسم کے اوپر عذاب دکھا دو، مشاہدہ کرا دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کافر کی قبر بھی کھول لیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اوپر عذاب کے آثار نظر آئیں، نہیں، جسم پر نہیں ہوتا، یہ براہ راست روح پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت عبرت کے لیے کسی کے جسم پر، کسی کی قبر میں ان آنکھوں سے عذاب دکھا دیتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہمیشہ نہیں ہوتا کہ ہر کافر فاسق فاجر کی قبر میں آپ قبر کھولیں تو عذاب نظر آ رہا ہو، سانپ بچھو نظر آ رہے ہوں یا آگ نظر آ رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ روح پر ہے، اور روح پر براہ راست عذاب ہوتا ہے، اور روح نظر نہیں آتی، وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ جسم نظر آتا ہے، جسم چاہے اس کا موجود ہو، ایک دم سے تو جسم فنا نہیں ہوتا، مٹی میں نہیں ملتا، ٹائم لگتا ہے اس کے اندر، جسم موجود بھی ہو تب بھی وہ جسم کے اوپر نظر آنا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کوئی چیلنج کرے، دعویٰ کرے کہ جی ہمیں دکھا دو کسی کافر کی قبر کھول کے، فاسق و فاجر کسی برے آدمی کی قبر کھول کے دکھا دو کہاں عذاب ہو رہا ہے۔ بھائی ہم نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ جسم پہ تو براہ راست ہو ہی نہیں رہا، کہاں سے دکھا دیں؟ جسم پہ براہ راست عذاب ہو تو دکھائیں، وہ عذاب ہو رہا ہے روح کے اوپر، لیکن روح کے اوپر جب عذاب ہوتا ہے تو یاد رکھیے اگر جسم موجود ہے تو روح کی وجہ سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی ایذا پہنچتی ہے، شدید پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جسم مزے میں ہوتا ہے اور روح کو تکلیف ہو رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جسم اور روح کا اتنا گہرا تعلق ہے نا، وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ساری زندگی جو ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، یہ روح کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ روح نکل گئی تو جسم کی کیا حیثیت؟ تو جسم جو ہے اس کے ایک ایک حصے میں روح گھسی ہوئی ہے، اس کا روح کا جسم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے کپڑے ہیں، ہمارا اس سے ایک تعلق ہے کہ میرے کپڑے ہیں، اگر کوئی میرے کپڑوں کو کاٹے گا، پھاڑے گا، خراب کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جبکہ یہ میرے جسم کے اندر گھسے ہوئے نہیں ہے، روح کی طرح نہیں ہے، یہ صرف ایک تعلق ہے ان سے، ایک آدمی کا اپنی چیز ہے۔ تو روح جو ہے وہ تو جسم کے اندر سرایت کی ہوئی ہے، ایک ایک رگ و پے میں گھسی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جب روح پر عذاب ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسم کو تکلیف نہ ہو اور جسم بڑا مطمئن ہو اور خوش ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جسم کو بھی اس تکلیف کا شدید احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہاں اس جسم کے اوپر نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے قبر کے اندر یاد رکھیے براہ راست عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کے جسم ختم ہو جاتے ہیں، جی جلا دیا جسم ختم، کسی جانور نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیا، جسم ہے ہی نہیں، گل گیا، سڑ گیا، قبر ہی نہیں ملی، تو پھر کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ اگر برا ہے، گناہگار ہے، کافر ہے تو عذاب تو ہوگا۔ جب جسم نہیں ہے تو کس پہ عذاب ہوگا؟ وہ ہوتا ہے روح پر۔ روح نہیں مرتی، جسم فنا ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، روح مٹی میں نہیں ملے گی، اور روح فنا نہیں ہوتی، روح برقرار ہے، روح زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جو نیک آدمی ہیں ان کی روح علیین کے اندر ہوتی ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کی سب کی روحیں سجین کے اندر ہوتی ہیں۔
مقام الگ الگ ہے، لیکن روح مرتی نہیں ہے، اور دوبارہ اسی روح کے اوپر اللہ رب العزت اسی جسم کو پیدا فرما دیں گے اور میدان محشر میں کھڑا کر دیں گے۔ تو روح ختم نہیں ہوتی، اس لیے یاد رکھیے جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ جسم اور روح کو ہوگا، دونوں کو براہ راست وہ نظر آئے گا، میدان محشر میں نظر آئے گا، لیکن قبر کے اندر براہ راست جسم کے اوپر عذاب نہیں ہے، وہ روح کے اوپر ہے بہت سخت، ہلکا، اتنا ہلکا پھلکا نہیں ہے کہ ہم سمجھے بہت معمولی سا ہے، تھوڑا سا ہے، نہیں۔ یاد رکھیے ایک بات سمجھ لیجیے بس، کہ قبر کا عذاب دنیا کے سارے عذابوں سے، ساری تکلیفوں سے، ساری ایذاؤں سے، جتنے بھی تشدد کی صورتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں، بڑے سے بڑا ظالم، جابر، ہلاکو، ہٹلر جو بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے جو تشدد کی نئی نئی صورتیں نکالی، لوگوں کو تکلیفیں دینے کی، ان کے جسموں کو تکلیف دینے کی اور ایذا دینے کی، جتنی بھی ہو سکتی ہیں، یہ سارے دنیا کے عذاب اور ایذائیں، تکلیفیں ایک طرف اور قبر کا عذاب ایک طرف۔ قبر کا عذاب دنیا کی ساری تکلیفوں سے بڑھ کر ہے، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں کوئی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کے جسم میں 100 جگہ ڈرل کر دیا جائے زندہ کو، تو کتنی تکلیف ہوگی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو قبر کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ معمولی اور ہلکا نہیں ہے۔ تو قبر کا عذاب بہت سخت، اور جہنم کا عذاب تو قبر کے عذاب سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، انکار کرنا غلط ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور اس رات کو اپنی عبادت میں اور یا اللہ تلاوت میں، دعاؤں میں، اپنی طرف رجوع کرنے میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس رات کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنے سے میرے پیارے اللہ میری بھی حفاظت فرما لیجئے اور سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اس رات کی برکات، رحمتیں اور مغفرتیں ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، زخمی ہیں، ہمارے ایک نمازی اسامہ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، شدید زخمی ہیں، اور جتنے بھی بیمار اور زخمی ہیں سب کی یا اللہ سب کی صحت کے لیے غیب سے بندوبست فرما دیجیے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ غزہ کے یا اللہ بیمار اور زخمی مسلمانوں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، ان کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجیے، سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔